الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الحمدللہ آپ نے ہمارے شیخ کامل کے ارشادات سے ملفوظات سے استفادہ کیا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عید الاضحیٰ قریب ہے. تمام اہل ایمان سنت ابراہیمی ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. سنت ابراہیمی ادا کرنے کی ہر صاحب استطاعت مسلمان یقیناً ارادہ بھی رکھتا ہے اور تیاری بھی کر رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 ذی الحج کو یعنی یوم النحر کو، ترمذی میں حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل جو ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اور یہ کوئی آپشنل عمل نہیں ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے. امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر قبیر میں فرماتے ہیں، امام قرطبی، امام جلال الدین سیوطی صاحب تفسیر کشاف بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے فقہائے احناف قربانی کے واجب ہونے پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، اپنے عبادت گزار بندوں پر، اپنے فرما بردار بندوں پر واجب فرمایا ہے کہ یوم النحر کو اللہ کی راہ میں مال ہی قربان کرنا ہے. محلے میں ایک بندہ جو ہے یا 2 بندے اچھے جانور کی قربانی کر دیں، باقی اگر 1 لاکھ کا جانور آتا ہے یا 50,000 کا جانور آتا ہے تو وہ کسی غریب کو ویسے دے دیے جائیں. گوشت تو 3-4 دن زیادہ سے زیادہ استعمال ہوگا. اگر وہ رقم کسی غریب کو ویسے دے دی جائے تو 1 مہینہ اس کا آرام سے گزر سکتا ہے، بلکہ مہینے سے زیادہ عرصہ اس کے اخراجات آرام سے پورے ہو سکتے ہیں. تو قربانی سے بہتر ہے کہ جانور قربان 1 آدھ بندہ کر دے، باقی لوگ غرباء اور مساکین میں وہ پیسے دے دیں. تو آپ کو دنیا کے باقی معاملات میں تو یہ خیال نہیں آتا، باقی معاملات میں تو خیال نہیں آتا کہ اپنے باقی معاملات کو کم کر کے غرباء کو دے دیا جائے. صرف سال میں 1 مرتبہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے واجب فرمایا ہے، جو سنت ابراہیمی ہے، جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام کی کئی احادیث میں حضور علیہ السلام نے امت کو اس کا حکم فرمایا ہے، بس اسی عمل کے لیے آپ کو یاد آتا ہے کہ غرباء میں پیسے دیے جائیں. غرباء کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے. صرف یوم النحر پہ نہیں بلکہ سارا سال غرباء کی مدد کیجیے، سارا سال بڑھ چڑھ کے غرباء اور مساکین کی مدد کیجیے. یہ کہ یوم النحر پہ قربانی کرنا یہ کوئی آپشنل عمل نہیں ہے کہ اگر کر دو تو اچھا ہے، ورنہ کسی بھی انداز میں کر دیا جائے. قربانی کے لیے یوم النحر میں کوئی اور متبادل نہیں ہے. ہر صاحب استطاعت مسلمان پر یہ لازم ہے کہ یوم النحر کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی اس انداز میں کرے کہ قربانی کے جانور کا خون بہائے. اللہ اکبر. میں صرف چند لمحات کے لیے آپ سے مخاطب ہوں. صرف قربانی کا پس منظر کیا ہے، یہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، قربانی کا پس منظر کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درۃ الناصحین میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی قربانی کی. 1000 بکرے، 300 گائے اور 1000 بکرے، 300 گائے اور 100 اونٹ ایک بار میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اتنے بڑی تعداد میں جان رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی. فرشتوں نے تعجب کیا کہ ابراہیم نے، اللہ کے خلیل نے اتنی بڑی قربانی ایک بار میں اپنے مال کا اتنا بڑا حصہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی نا کہ فرشتے تعجب کر رہے ہیں کہ ابراہیم نے اپنے مال کا اتنا بڑا حصہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ مال کیا ہے، یہ جانور کیا ہے، اگر میرا بیٹا بھی ہو تو میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں. اگر یہاں میرا بیٹا بھی ہو اس کی جگہ تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو قربان کرتے دیر نہ لگاؤں، قربانی دینے سے دریغ نہ کروں. اللہ اکبر. یہ تو دنیا کا مال ہے نا. مجھے یاد آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا نا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا. تو مشکات مسامی موجود ہے، حضرت اللہ تعالیٰ سے جبریل امین نے بھی پوچھا اور دیگر فرشتوں نے کہا
کہ یا اللہ ابراہیم پر اتنی مہربانی، ابراہیم پر اتنا کرم کہ تو نے اس کو اپنا خلیل ہونے کا مرتبہ عطا فرما دیا، تیری اتنی عنایات کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے دکھانا چاہا کہ ملائکہ بھی دیکھ لیں اور قیامت تک آنے والے جان لیں کہ ہمارے خلیل کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو کہا کہ جاؤ انسان کی شکل میں ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، جاؤ انسان کی شکل اپنا کے ابراہیم کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بہت سارا مال تھا، بہت ساری بھیڑیں تھی۔ حضرت جبریل امین آئے اور کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہو، ذرا اللہ کا ذکر تو کرو۔ حضرت جبریل امین نے ذکر شروع کر دیا، سبوح قدوس سبوح قدوس کہہ کے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، میں اپنے مال کا ایک حصہ تیرے نام کرتا ہوں۔ جبریل امین رکے، کہا او اللہ کے بندے اللہ کا ذکر بس نہ کر، دوبارہ ذکر کر۔ پھر ذکر شروع کیا، کہا دوسرا حصہ بھی تیرے نام کرتا ہوں۔ جبریل امین رکے، کہا کہ ذکر ختم نہ کر، دوبارہ ذکر جاری کر۔ دوبارہ ذکر جاری کیا تو تیسرا حصہ، یہاں تک کہ چوتھا حصہ بھی، یعنی سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ جبریل امین رکے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رکے کیوں ہو؟ اللہ کا ذکر جاری رکھو۔ کہا اب تمہارے پاس دینے کو رہ کیا گیا ہے کہ میں ذکر کروں؟ کہا کہ چلو مال تو نہیں رہا، مال تو سارا دے دیا، تم اللہ کا ذکر کرو، میں تمہارے مال کی خدمت شروع کر دوں گا اللہ کے ذکر کے عوض میں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا۔ اللہ اکبر، صرف یہ نہیں کہ میں نے یہ کیا بلکہ جان قربان کرنے میں بھی دیر نہ لگائی۔ جب نعرے نمرود کو بھڑکایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبریل امین حاضر ہوئے، حضور اجازت دے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں آپ کی مدد کروں، میں آپ کو یہاں سے نکال لوں۔ کہا میرے رب نے تجھے بھیجا ہے یا اپنی منشا سے آیا ہے؟ جبریل اپنی منشا سے آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے جبریل اگر یہاں سے میں جاؤں، آگ میں جا کر گر جاؤں، جل جاؤں، اگر اتنے سے میں اللہ مجھ پہ راضی ہو جاتا ہے، یہ سودا خسارے کا تو نہیں ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھنوں چلے پاوا۔ ہوا کا فرشتہ آیا، حضور اجازت دے تو ایسی ہوا چلاؤں کہ آگ کا نام و نشان نہ رہے۔ آپ نے فرمایا میرے اور میرے رب کی رضا کے بیچ میں نہ آ۔ پانی کا فرشتہ آیا، بارش کا، حضور اجازت دے تو ایسی بارش برساؤں کہ آگ کو بجھا دیا جائے۔ کہا میرے اور میرے رب کی رضا کے بیچ میں نہ آیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے دکھایا کہ اللہ کریم نے خود حکم فرمایا خلیل میرا ہے تو یہ فرشتے کیوں بچائیں، کسی اور کی کیا ضرورت؟ سلام علیہ ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اکبر، یہ مقام اور مرتبہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ آخر میں صرف یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیوں کی جاتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، 8 ذی الحج کی نظر کو پورا کیجئے، اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیجئے۔ اللہ اکبر، آپ غور و فکر کرتے رہے، آپ غور و فکر کرتے رہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سے کیا حکم ہوا ہے۔ اسی لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے، یعنی غور و فکر کا دن۔ اگلی رات کو آپ نے پھر خواب دیکھا کہ اے ابراہیم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیجئے۔ آپ اس دن سمجھ گئے کچھ کہ کیا ارشاد ہو رہا ہے، اس لیے اس کو یوم العرفہ کہا جاتا ہے، سمجھ جانے کا دن، پہچان لینے کا دن۔ اگلی رات جو 10ویں شب تھی، اس میں آپ کو واضح خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے شہزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور حکم ہو رہا ہے ابراہیم اپنی نظر کو پورا کیجئے، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیجئے۔ اللہ اکبر، 10 ذی الحج کو آپ اپنے زوجہ حضرت حاجرہ سلام علیہا کو فرماتے ہیں کہ بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، اسماعیل کو تیار کرو، دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ اب خلیل تھے، واقعتاً دوست کی دعوت پہ جانا تھا، لیکن دوست کے لیے نظر کیا لے کے جا رہے تھے؟ وہ شہزادہ جو عمر بھر کی کمائی ہے، بڑھاپے میں اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ پہلے
شیطان ایک مقام پہ آیا، ہم حق میں بھی نقل کیا، کئی افعال کثیر و مفسرین نے اس کو نقل کیا. پہلے شیطان ایک مقام پہ آیا، حضرت ہاجرہ سلام علیہا کے پاس گیا، کہا کہ پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت پہ لے کے گئے ہیں. کہا دوست کی دعوت پہ نہیں، ذبح کرنے لے کے گئے ہیں. آپ نے فرمایا وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. شیطان نے کہا کہ ان کو یہ لگتا ہے، انسان کی شکل میں گیا تھا، ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک بیٹا کیا ہے، جیسے 100 بھی ہو تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں. تو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے والد اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں. کہا نہیں، ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، ایسا نہیں کر سکتا. کہا کہ ان کو لگتا ہے اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ان کو وہ کرنا چاہیے جو اللہ نے حکم دیا ہے. شیطان نے دیکھا کہ یہاں تو کام نہیں بن رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا گیا. کہا کہ آپ کو جو خواب آیا ہے یہ وسوسہ بھی تو ہو سکتا ہے. آپ نے زمین سے کنکریاں اٹھا کے اس کو ماری، جو آج تک حاجی کا حج پورا نہیں ہوتا جب تک رمی نہ کرے، اور فرمایا میرے اور میرے رب کی رضا کے بیچ میں آنے کی کوشش کرتا ہے. ملعون میں تجھے پہچان کیا ہوں، میرے رستے سے ہٹ جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، پوچھا کہ بیٹا تیری کیا مرضی ہے، تیری کیا مرضی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، یعنی اس میں اللہ کی رضا ہے کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں یعنی قربان کر دوں. گویا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتا تیری کیا رضا ہے. آخری جملے ہیں، میرا پرسوں غالباً کیو ٹی وی پہ پروگرام چلے گا جس میں نے تفصیل سے پورے فلسفے میں بھی گفتگو کی ہے. صرف آخری جملے میرے غور سے سماعت فرما لیجئے. اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھے اگر اسماعیل علیہ السلام کی مرضی ہو تو قربان کر دے، اگر مرضی نہ ہو تو چھوڑ دے. اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ ویسے پکڑ کے بچے کو قربان کر دیا. ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم قربان کرنے کو تیار تھے ویسے اسماعیل قربان ہونے کو تیار تھے. کہا تیری کیا مرضی ہے؟ کہا اگر آپ کو رب کا حکم ہے تو آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا دنیا میں کہ عمر رسیدہ باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے. چھری چل نہیں رہی، یہ بھی روایات میں موجود ہے، چھری چل نہیں رہی. درۃ الناصحین میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا میرے اور میرے رب کی رضا میں رکاوٹ کیوں بنتی ہے؟ چھری کو اللہ نے زبان دی اور اس نے کلام کیا. درۃ الناصحین میں موجود ہے. اس نے کہا ابراہیم تم کہتا چلاؤ، اللہ کا مجھے براہ راست حکم آتا ہے کہ اسماعیل کا بال بھی بھیگا نہیں کرنا. وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جنت سے بیٹے کو اٹھاؤ اور لے کے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ رکھ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھ کے جب چھری چلاتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت اسماعیل سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور حضرت ابراہیم کی چھری کے آگے دمبا قربان ہوا ہے. لیکن کسی نے خوب کہا کتنی رنگی اور سادہ ہے داستان حرم. ابتدا تھی جس کی اسماعیل اور انتہا حسین. ایک وقت جب شروع ہوا کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اور آگے حضرت اسماعیل مسکرا کے کھڑے ہیں اور وہاں دمبا قربان ہوا. لیکن ایک منظر دنیا نے ایسا بھی دیکھا کہ جب دین مدی کی حفاظت کی بات آئی، میرے نبی علیہ السلام کے نواسے پر اس لعنتی یزید کے کہنے پر ملعون شمر نے جب بھار کیا تو وہاں پر یہ حضور علیہ السلام اگر حکم فرماتے تو جنت کے 1000 چیزیں حاضر ہو جاتی حضرت امام حسین کے قدموں پہ قربان ہونے کی خاطر. لیکن دین مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا. میرے سرکار، میرے آقا کے گھرانے والے، یہ بتانا ضروری ہے ابتدا وہاں سے ہوئی تھی لیکن انتہا تب ہوئی جب میرے آقا علیہ السلام کے نواسے نے اپنے خون کا قطرہ قطرہ کربلا میں بہا کے اپنے نانا کے دین پہ حفاظت کی. ہماری مجبوری ہے، ہم حضور کی بات کیے بغیر رہ نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت نے کہا سب جوہروں کا اصل تیرا جوہر غنا. اس دھوم کا، یہ جتنی بھی دھوم تھی نا جو میں نے آپ کو سنایا، اس دھوم کا سبب ہے تیری چشم اعتناء. وہ ممنون تیرے دونوں ہیں، بانی ہو یا بنا، ہوتے کہاں خلیل و بنا.
کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے. آخر میں میرے بہت ہی پیارے بھائی یہاں موجود ہیں, میرے قریبی ترین دوست ہیں, میرے بلکہ دوست نہیں میرے بھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رحمتوں سے نوازا, بہت عزتوں سے نوازا. میرے بھائی جناب وسیم بادامی صاحب, میں حضرت سے کہوں گا ایک نعت شریف سنائیے اور پھر ہم نماز جمعہ. وسیم بادامی صاحب, اب میں نے تعارف یہ کرایا, میرے بھائی ہیں, لیکن اللہ نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ کہ ان کا کوئی اور تعارف کرانے کی ضرورت نہیں, یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. تو بالخصوص جب یہ ذکر کرائیں گے, آپ لوگ بیٹھ جائیے تاکہ پچھلی مسجد میں بھی جو ہیں سارے اور وہ بھی شریک ہو سکیں. تو جب یہ ذکر کرائیں جو ان کا ایک مخصوص انداز ہے ماشاءاللہ, تو اس میں آپ سب نے محبت کے ساتھ شریک ہونا ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں تمام حمد و ثنا سب میں کرتے ہیں خدائے بزرگ و برتر کے نام. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. یہاں آنا ہمیشہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے اور ایک بڑی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو بہت ایک روح پرور سما ہوتا ہے. یہاں میں جب بھی آتا ہوں اور بڑا ایک قلبی سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ صاحب کا, حضرت صاحب کا. آپ ہمیشہ عزت دیتے ہیں, میں اس قابل نہیں لیکن نوازش محبت. بس نماز جمعہ بھی ہونی ہے تو نعت کی دو اشعار اور حضرت صاحب نے حکم فرمایا ہے تو میں حمد کے بھی دو اشعار پیش کر دیتا ہوں. اس سے میرا جی چاہتا ہے اگر آپ لوگ جو کہ مجھے ذاتی میں بہت پسند ہے, میرے دل سے بہت قریب ہے, جس انداز سے آپ سب اللہ کا ورد کرتے ہیں اور فضا بڑی پرکیف ہو جاتی ہے, بڑی روح پرور ہو جاتی ہے. کیونکہ میں نے بھی حمد کے دو اشعار پڑھنے ہیں, پہلے اللہ ہی سے آغاز کرنا ہے. تو اگر آپ کی ایک دفعہ اب آواز بلند اس انداز سے ورد کرتے ہیں کہ صدائے اللہ بلند کر دیں گے تو محفل کی رونقوں میں اضافہ ہو جائے گا. اگر سب مل کے ایک دفعہ جس طرح آپ کرتے ہیں اپنا ذکر و فرما دیتے ہیں. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو, اور اے اللہ خوش خوش میں تو, ڈالی ڈالی میں تو, ٹہنی ٹہنی میں تو, بالی بالی میں تو, ٹہنی ٹہنی میں تو, بالی بالی میں تو, اور بوٹے بوٹے میں گل, بوٹے بوٹے میں گل, بوٹے بوٹے میں گل, گل میں بو بو میں تو. اللہ 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 سبحان اللہ. ایک بار پھر سب کہتے ہیں اللہ 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 اللہ. ربی قبلہ نے حضرت ابراہیم کے فضائل بیان کیے اور ظاہر ہے کیا کہنے ہیں حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ. لیکن آئیے فخر ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہیں. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے, یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے, تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے, جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے. ارے تیرا محبوب وہ, تیرا محبوب وہ, تیرا محبوب وہ, اس کا محبوب تو. اللہ 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 اللہ. دید کس کو میسر تیری ذات کی,
لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی تو بدو گفتگو، اللہ 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 اللہ۔ میں اسی کلام کا ایک شعر اور پڑھ کے اختتام کر دیتا ہوں، چونکہ یہ ہم بھی ہو گئے اور اسی میں نعتیہ اشعار بھی ہو گئے، تو میں اسی کا ایک شعر اور پڑھ کے اختتام کر دیتا ہوں کہ نقش ممکن نہیں تیرے اسرار میں، نقش ممکن نہیں تیرے اسرار میں، کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں، ارے کس کو تابع سخن تیرے دربار میں، حسن یوسف، حسن یوسف تو بک جائے بازار میں، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، اور نفس نبی، اور نفس نبی، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، حسن یوسف سا بک جائے بازار میں، اور نفس نبی، اور نفس نبی کا خریدار تو، اللہ 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 اللہ۔ واقعہ معراج کے حوالے سے آخری شعر سن لیجیے کہ جب جبرائیل اپنے پر دیکھتے رہ گئے، شان خیر البشر دیکھتے رہ گئے، ارے گرد راہ سفر دیکھتے رہ گئے، تابہ حد نظر دیکھتے رہ گئے، تابہ حد نظر دیکھتے رہ گئے، اور محمد روانہ ہوئے سوئے ہو، اللہ 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 اللہ، اور محمد روانہ ہوئے سوئے ہو، اللہ 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 اللہ۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، بہت کمال ہے، جزاک اللہ۔ خوبصورت ترین جناب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ Oh